مولا علی فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف میں نماز تراویح کی فضیلت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ماننے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہو، اور جب دوسری رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، پھر اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلیٰ سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے، اور جب چوتھی رات کو وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور جب پانچویں رات آتی ہے تو اللہ اس کو شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو، اور جب چھٹی رات آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا ہو، اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈیلیں استغفار کرتے ہیں، اور جب ساتویں رات آتی ہے تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو، اور جب آٹھویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب نویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کی غلامی میں لکھ دیتا ہے، اور جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے، اور جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب 12ویں رات آتی ہے تو اس کو عبادت کے اور قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا، اور 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے، اور جب 15ویں رات آتی ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے، اور جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اسے نداء کرتا ہے کہ اے نماز تراویح ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین پہ راضی ہو گیا، اور جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اور جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء و صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 21ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے، اور جب 20ویں رات آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اور جب 30ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے، اور جب 24ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 24ویں دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب 25ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اور جب 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پور صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جب 28ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 30ویں رات کی نماز تراویح کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے، یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہے، یہاں سے دل چاہے کھا، اور یہ اب کوثر ہے جتنا چاہے پی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیں اجازت، میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔